تو اس سے یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ دیکھیں نا ٹیلنٹ جو ہے ہر بندے میں ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہم اسے یوز نہیں کرتے، یعنی جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں پر ہی ہم کیا ہے رک جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بات ٹھیک ہے جو کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں جب ہمیں موقع ملے یا نہ ملے تب بھی جو ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو باصلاحیت آدمی ہوتا ہے وہ موقع خود تلاش کر لیتا ہے۔ سارے تو انسان سے استقامت چھین لیتے ہیں، اور لیڈرز تو وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں، ان کے پیچھے دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو خیر آگے جی پیدائشی اشرف المخلوقات ہیں، آگے سے ڈائریکشن چینج کر لیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ پیدائش سب کی ایک جیسی ہے، گراؤنڈ سب کا ایک جیسا ہے۔ اب وہ بات وہی زرخیز زمین اور بنجر زمین کہ بارش تو برستی ہے بنجر زمین کے اوپر بھی، زرخیز زمین کے اوپر بھی، لیکن جو زرخیز ہوگی وہ فصلیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، اور جو بنجر ہوتی ہے وہاں پر جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی پیدائشی اشرف المخلوقات، اس کے لیے تو بہت لمبی آپ کہہ سکتے ہیں ایک جد و جہد ہے نا، جسے مجاہدہ بولتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ ہمارے پاس ایک ماڈلنگ ہوتی ہے اور ایک کاپینگ ہوتی ہے، وہ اسوہ حسنہ کی کاپی ہے۔ کیا جو بندہ اس ماڈل کو کاپی کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو جو بندہ اس کو کاپی کرتا ہے یا اس کے اوپر محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اور جو اس کو فالو نہیں کرتا کہ مغرب میں مارا مارا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ڈاؤن فال کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سمجھ کی بات ہے نا، اب کچھ لوگ اس چیز کو فالو کر کے اپنے آپ کو مطلب آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 1400 سال پیچھے والی جو بات ہے اس کو فالو کر کے اپنے آپ کو آگے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو ایوری ون، ہر کسی کا اپنا لیول ہے۔ تو دوسری جو بات ہے جی، وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 7 سیکرٹس آف سکسیس ہے۔ جی مائک دیں جی۔ جی قلم اور اچھا طلب اور تعلیم، طلب کا مطلب یا طلب سے ہی طالب علم بنتا ہے، اور جو طالب علم ہوتا ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ بینچ، یہ ڈیسک، یہ یونیفارم، اس سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے روایتی تعلیم، ایک ہوتی ہے غیر روایتی تعلیم۔ اگر آپ ایجوکیشن جو سبجیکٹ ہے نا اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر یہ دونوں علیحدہ الگ۔ جو روایتی تعلیم ہے وہ آج کل کی، مثال کے طور پر آپ نے میٹرک کیا، آپ نے ایف ایس سی یا ایف اے، آپ نے بی اے، آپ نے ایم اے، آپ نے ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، یہ ایک روایتی تعلیم۔ ایک اس سے ہٹ کر ہے اور وہ غیر روایتی تعلیم ہے۔
اور وہ کسی بندے کو پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک جگہ پر اس پر ایک پورا واقعہ میں کوٹ کر دیتا ہوں. بھائی ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ سچا طالب علم تھا. یہ پرانے دور کی بات ہے, جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 25 سال انہوں نے عراق کے جنگلوں میں گزارے. 25 سال. وہ غیر روایتی تعلیم تھی. وہ 25 سال عراق کے جنگلوں میں انہوں نے جو زمانے طالب علمی کے پہلے 3 سال تھے, پہلا پورا سال انہوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا. آج کے طالب علم کو کمپیئر کرتے جائیں. دوسرا سال انہوں نے صرف پانی پر گزارا کیا, اور جو تیسرا سال تھا اس میں انہوں نے مکمل روزے میں وقت گزارا. مکمل روزے میں. پہلے سال درختوں کے پتے کھائے, دوسرے سال پانی پیا, تیسرا سال مکمل روزہ. اب میں اور آپ اس بات کو عقل ہے میوے تماشائے لب بام اب بھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کیسے آگ گلے گلزار بن جاتی ہے, کیسے بندہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, کہ اتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے اور واپسی ہوتی ہے تو بستر ابھی گرم ہوتا ہے. یہ ہماری عقل کہاں تک جائے. تو دیر فور اقبال کوٹیڈ کے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام اب بھی. تو وہ انہوں نے 3 سال اس طرح سے گزارے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ ہر ولی کی گردن پر ان کا پاؤں ہے, اور کوئی ولی نہیں بن سکتا. تو وہ گزارنے کے بعد جب اللہ نے ان کو ایک مقام دیا, ایک لیول دیا, اسپرچویلٹی میں, روحانیت میں بات طلب کی گئی, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مقام کے ساتھ, اس مرتبے کے ساتھ جو لوازمات تھے وہ بھی اللہ نے دیے. مثال کے طور پر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آسمان سے ایک نور جو ہے نا وہ ظاہر ہوا. آسمان سے وہ نور ظاہر ہوا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر, آج تجھ پہ حرام چیز کو بھی حلال کر دیا گیا ہے. آج تجھ پہ حرام چیز کو بھی حلال کر دیا گیا ہے. تو یہ شیطان کا وار تھا. ان کے مائنڈ میں فوراً سے آیا کہ حرام چیز نبیوں پر حلال نہیں ہوئی, مجھ پر کیسے ہو گئی. اب یہ وہ روایتی تعلیم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حقیقت کا علم اللہ کا نور ہے جو پاکیزہ دلوں پر اترتا ہے. تو وہ پاکیزہ دل تھا, پتہ چل گیا, شیطان فوراً سے ظاہر ہوا. اس نے اگلا وار کیا. اس نے کہا بھئی اے عبد القادر, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو انہوں نے کہا بدبخت, مجھے میرے علم نے نہیں, اللہ کے فضل نے بچا لیا. تو ادھر شیطان پسپا ہو گیا. وہ کوئی ڈگری ہولڈر نہیں تھے, وہ آج کے عالم, مولانا, مفتی, مزکی, مربی نہیں تھے. تو شیطان نے کہا بھئی میں نے اس مقام پر سے بہت سن کو بھٹکا لیا. تو وہ اسٹوڈنٹ تھا.